یہ سوال نمبر 2 ہے غالباً، ایسے نا. پھر آپ نے لکھنا ہے وہ سوال کی عبارت. دیکھیے سوال کی عبارت ہے کون سی کہ درج ذیل نظم و غزل کے اشعار کی یہ ایسے پورا کا پورا یہ کاپی کر لینا ہے، پورا کا پورا لکھنا ہے. اس کو کوئی آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، آپ سے سمجھ کوئی ٹائم، مگر یہ ہے کہ پیپر کلیئر ہوگا. پیپر اس کا مطلب کہ یہ آپ نے ساتھ میں پیپر چھاپ بھی دیا ہے، اس کو سامنے رکھا ہے اس کے لیے. اچھا تو آپ نے وہ زیادہ ٹائم ایک نہ. پھر اس کے بعد آپ نے یہ بلیو سے کے ساتھ لکھنے کے بعد بلیو سے آپ مثال کے طور پر بلیو سے آپ نے سوال کی عبارت فرض کریں. یہ میں سوال کی عبارت میں نے لکھ دیا ہے، یہ سوال کی عبارت لکھیے. سوال کی عبارت لکھنے کے بعد پھر درمیان میں نا ایسے حصہ نظم لکھوں، حصہ نظم لکھوں. اچھا اب اس میں سے نظموں کے آپ نے شعر چننے ہیں کہ آپ کو 3 نظمیں ہیں، وہ 3 شعر ہیں نا، 4 حصہ نظم سے 3 شعر ہیں، 4 میں سے 3 ہے نا. اب ایک تو آپشن ہے نا. اچھا آپ ترتیب جو بھی کریں گے، سب سے پہلے آپ سائڈ میں آپ نے، اس کے بعد آپ نے بلکہ یہ کوشش کیجیے بلیو مارکر سے، جہاں میں بلیو لائن لگاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیو مارکر سے شعر لکھنے کے بعد اب آپ نے ظاہری بات ہے نظم کی تصحیح کرنے کے لیے 2 چیزیں تو درکار ہوتی ہیں. نظم ہوتی ہی وہ چیز ہے جس کا ایک عنوان ہوتا ہے اور غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا. یہ کنفرم ہے، ڈیفینیشن یہی ہے، فرق یہی ہے. غزل اور نظم کا بڑا سب سے ویسے تو بہت زیادہ اور بھی فرق ہے جو آپ کے لیول کا سب فرق سمجھا رہا ہوں. سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ نظم کا عنوان ہوتا ہے، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا. تو ظاہر بات ہے اب آپ نے یہاں پر اس میں وہی اسی اس کو بلیک سے کر لیں آپ بے شک کہ آپ نظم کا عنوان شاعر کا نام. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ والی یاد رکھو، یہ جو میں نے علامت لکھی ہے نا، یہ والی علامت نہیں لکھی. یہ والی کیوں نہیں لکھی؟ یہ والی علامت ہوتی ہے جسے تفصیلیہ بولتے ہیں. تفصیلیہ یہ کہاں ہوگی وہ میں بتاؤں گا. تفصیلیہ کی علامت جہاں لگتی ہے اس کے آگے نہیں لکھا جاتا، پھر نیچے لکھا جاتا ہے. یہ کالن ہے، اسے رابطے، اردو میں اس کو رابطے کی علامت کہتے ہیں. یہ رابطے کی علامت. تو اس کے آگے آپ لکھیں گے، آپ نظم کا عنوان بھی لکھیں گے، شاعر کا نام بھی لکھیں گے. اب آپ نیچے سے پھر آپ جو ہے وہ مارکر کے ساتھ جو ہے شعر کا مفہوم، اچھا شعر کوشش وہ خود بھی ترتیب، مثلا آپ نے نا رنگوں کا کمبینیشن بنانا ہے نا، نیل وہ ہاں کالا بلیک کہیں آپ نے ترتیب بنانی ہے کہ کس کا اچھا میں خوبصورت اپنی ترتیب خود بنا لینا کہ اس کا لک کیسے بہتر ہو رہا ہے. یہ کالے بل کے اپنے اوپر ہے، میں جو مجھے اچھا لگ رہا ہے میں اس کو ویسے بنا رہا ہوں کہ میں کمبینیشن بنا رہا ہوں. میں نے یہ بلیک سے لکھا ہے، اچھا یہ بلیو سے کر رہا ہوں، یہ میں اس کو بلیک سے کر رہا ہوں، میں اس کو بلیو سے کر رہا ہوں، تو تاکہ وہ پیپر کا لک بہتر ہو، پیپر دکھنے میں اچھا لگے، اسے پڑھنے میں آسانی ہو. یار اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جو بڑی رنگین دنیا ہے. سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے چیزوں کو بڑا رنگین کر دیے ہے، ہر چیز کو ویژولائز کر دیے ہے. ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جن میں آپ تھیم دیتے ہو، آپ انہیں کہتے ہو، آپ انہیں کہانی سناتے ہو، وہ کہانی کے مطابق تصویر بنا کے آپ کو دے دیتا ہے، کہتا ہے یہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہو نا اس کی تصویر یہ ہے. بلکہ اب تو ویڈیوز آپ جسٹ بولتے ہیں وہ آپ کے بولنے کے مطابق وہ ویڈیو بھی بنا کے آپ کو دے دیتا ہے، کہتا ہے آپ شاید یہ کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بہت اچھا چیزیں دنیا چھوٹی چھوٹی بچوں کی آپ نے کتابیں دیکھی. ایک زمانے ہمارے دور میں بڑی سادہ کتابیں ہوتی تھیں، اب سائنس کی کتاب میں بڑی سادہ نہیں ہے، کلرفل ہے، رنگین ہے.
کچھ بولڈ ہیں، کچھ اٹیلک ہیں، گرافس بنے ہوئے ہیں، کچھ لفظوں کو انہوں نے باکسز میں لکھا ہوا ہے، کچھ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تاکہ چیزوں کو یاد کرنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی رہے۔ اب زیادہ تر کتابیں اس طرح پرنٹ ہوتی ہیں۔ خیر، تو شعر کا مفہوم 2 لائنوں میں، صرف 2 لائنوں میں شعر کا مفہوم آپ نے لکھ دینا ہے۔ شعر کا مفہوم یہ لازمی لکھنا ہے، اسی شعر کے مفہوم سے وہ آپ کی تشریح کو وہ پڑھے گا۔ علامت زیب علی یہاں تفصیلیہ کے علاوہ، یہ دیکھیں تفصیلیہ کے نیچے، پھر شعر کی تشریح، پھر شعر کی تشریح جتنی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیے گا، جو آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، جو آپ کو پڑھاتے ہیں، وہ جو اس وقت آپ کو ٹیچر پڑھا رہے ہیں، لائن اور لینتھ کے بارے میں وہ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر آپ کو بتا دیں گے کہ اس وقت آپ کو لائن اور لینتھ کیا رکھنی ہے۔ اچھا، لائن اور لینتھ کو رکھتے ہوئے آپ، ہر بچے نے خود بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کی اپنی سپیڈ کتنی ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں بڑے سلو رائٹر ہوتے ہیں، مطلب اب میری بیٹی ہے، ایک میرا بیٹا ہے، بیٹی ذرا فاسٹ لکھتی ہے، بیٹا بہت سلو 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 لکھتا ہے، کچھ بھی کر لینا، اس کی اسپیڈ بڑی سلو ہے۔ ایک بات ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر طالب علم کو ایک اس کی اپنی اسپیڈ رکھی ہوئی ہے۔ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بچے بہت تیز بولتے ہیں، جلدی جلدی بولتے ہیں، اسپیڈ ان کی بولنے کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ آہستہ آہستہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لاؤڈلی بولتے ہیں، غیر ضروری طور پر انہیں ایسے ان کا ساؤنڈ رینج زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ساؤنڈ رینج ویسے قدرتاً کم ہوتا ہے، ان میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ مینوفیکچرنگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس کی سپیڈ مختلف ہے، یہ خود وہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے اپنا، بھائی میرا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو، میں سوال بھی پورا اٹیمپٹ کر لوں، تو میں نے اس کی کتنی لائنوں کی تشریح رکھنی ہے، 10 کی، 12 کی، 1 صفحے کی، 1.5 صفحے کی، میں اتنی لکھ سکتی ہوں۔ میں اگر میں لکھتا رہا اس کو تو میں پورا پیپر پورا اٹیمپٹ کر پاؤں گا، میں پورے ٹائم کو بچا پاؤں گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بس یہ کچھ لوگ تشریح کرتے 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 اتنا لمبا ہو جائے، کچھ سوال چھوٹ ہی نہ جائیں، تو کسی سوال کو بہت لمبا کر دینا، کسی سوال کو بہت چھوٹا کر دینا، یہ بھی نہیں ہے۔ خود آپ اپنی ججمنٹ کر لیجیے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ میرے بچوں ساری تشریحات کرو گے۔ پھر جب حصہ نظم ختم ہو جائے گا، 3 شعر کر لو گے، پھر درمیان میں حصہ غزل کرو گے۔ حصہ غزل کرنے کے بعد وہاں نظم کا عنوان نہیں آئے گا، صرف شاعر کا نام آئے گا۔ شاعر کے نام کے بعد شعر کا مفہوم، شعر کی تشریح، پھر یہ سیکوینس اسی طرح چلتا رہے گا۔ رائٹ، کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اگلا جو سوال ہے وہ اب تھوڑا سا وہ دیکھنے والا ہے کہ وہ اس میں نا آپ چیزوں کو ذرا دیکھ لیں۔ میں نے تو اب تک اسی طرح اچھے اچھے پیپر، یہ وہ فارمیٹ ہے اس کے اندر، یعنی میں یہ جو آپ کو سمجھا رہا ہوں اپنے سابقہ میرے بچوں ایکسپیرینس کی بنیاد پر، سابقہ یوں سمجھ لو کہ جو اتنا عرصہ میں نے جو چیزیں دیکھی، بہترین پیپرز دیکھے، ان کی بنیاد پر جو مجھے بیسٹ سوالوں کی شکلیں نظر آئیں، سمجھ میں آئیں، وہ میں آپ کے سامنے بنا کے دکھا رہا ہوں کہ ان کو کریں۔ اچھا، اور اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے پیراگراف کی تشریح والا۔ پیراگراف کی تشریح میں سب سے پہلے نا میں آپ وہی سوال کا نمبر لکھوں، میرا خیال ہے یہ 3 ہے۔ اچھا، پھر آپ اس کو لفظ لکھو گے اسی کے ساتھ سوال کی عبارت، پھر سوال کی عبارت لکھنے کے بعد پھر آپ یہاں پر لکھو گے متن۔ متن لکھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ جو پیراگراف تشریح کے لیے دیا، سوری، متن سے پہلے بھی آپ نے جز لکھنا ہے کہ جز، کہ وہ کون سا جز کرنے لگے ہیں، الف کرنے لگے ہیں، بے کرنے لگے ہیں، جز کے بعد پھر آپ لکھیں گے متن۔ متن لکھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ پیراگراف کی پہلی 2-3 لائنیں، پیراگراف کی آخری 2-3 لائنیں، اسی طرح مثال کے طور پر یہ لائن لکھتے ہیں، ڈاٹڈ لائن، پھر آخری 2-3 لائن، 2-3 لفظ، پیراگراف کے پہلے 2-3 لفظ، ڈاٹڈ لائن، اور یہ پورا پروسیس آپ نے 2 لائنوں پر، اس سے زیادہ نہیں، صرف 2 لائنوں پہ کرنا ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ کچھ لوگ حوالہ متن بناتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بناتے، یہ آپ کے اپنے کے اوپر ہے۔ ویسے آپ کے سوال کا حصہ نہیں ہے، آپ نے یاد کیا ہوا ہے تو آپ حوالہ متن، حوالہ متن تو آپ نے دینا ہے، وہ سیاق و سباق آپ کے نہیں ہے۔ حوالہ متن میں 2 چیزیں تو کمپلسری ہیں، لازمی ہیں، آپ نے دینی ہے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام،
اس میں ایک خاص کر جو اکثر و بیشتر بچے غلطی کرتے ہیں، مصنف کا تو نام ہوتا ہے، سبق کا بھی نام لفظ لکھتے ہیں، سبق کا نام نہیں ہوتا، سبق کا عنوان ہوتا ہے، اسی طرح سبق کا عنوان، مصنف کا نام، یہ جو آپ دیکھیں گے۔ اچھا، دو چیزیں اور ہیں، یہ کچھ لوگ لکھتے ہیں ماخذ اور صنف، یہ بھی کم از کم شرح سرمایہ اردو والوں نے ایک اچھی ترتیب بنائی ہوئی ہے، وہ ماخذات بھی دیے ہوئے ہیں اور صنفیں بھی اس نے متعین کی ہوئی ہے یا ان کا تعین کیا ہوا ہے کہ اب یہ کہانی ہے، یہ ناول ہے، یہ سفر نامہ ہے، یہ کوئی مضمون ہے، سوانحی مضمون ہے، سیرت کا مضمون ہے، خطوط ہے، کیا ہے، اس کی ایک صنف ہوتی ہے، تو وہ صنف کا تعین بھی کیا ہوا ہے، شرح سرمایہ اردو میں لکھا ہوا ہے آخر میں، بلکہ شروع میں ایک چارٹ بنایا ہوا ہے سارا۔ اور پھر ماخذ بھی، ماخذ کہتے ہیں اصل میں اس بڑی کتاب کو جس کتاب میں سے آپ کا چیپٹر لیا گیا ہے، تو ماخذات بھی لکھنے ہیں، اور صرف یہ حوالہ متن، پھر خط کشید الفاظ، خط کشید الفاظ، پھر آپ نے پیراگراف کی تشریح، پیراگراف کی تشریح، اکیلا لفظ تشریح نہیں لکھنا، کچھ لوگ صرف لفظ اکیلا تشریح لکھ دیتے ہیں، اکیلا تشریح نہیں، جس طرح میں نے وہاں لکھا ہے شعر کی تشریح، جہاں پیراگراف کی تشریح، وہاں شعر کی تشریح لکھتے ہوئے بھی نا اکیلا لفظ تشریح نہیں لکھنا ہے، شعر کی تشریح، ٹھیک ہے، شعر کی تشریح، یہاں پر لکھنا ہے پیراگراف کی تشریح، لفظ کلیئر ہو تاکہ اس کو سمجھ میں آ سکے، ورنہ میں نے دیکھا تو انے ہوتے ہیں، اور سنا یار کی گال ہے، ٹھیک ہے، بچے سکول چھٹ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نیچے سے قلم چل رہی ہوتی ہے، یہ حال سنا یار، میں گیا تھا یار بازار میں، کیا کروں یہ وہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے کھاتا، باتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ کو نہیں پتا، اچھا کس کا کیا نمبر لگایا، بعد میں لگانے کے بعد بھی بعض اوقات پتہ لگتا ہے کہ اچھا اچھا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا جس کا نمبر لگایا یہ 14 نمبر کا سوال تھا، 10 نمبر کا تھا، 5 نمبر کا تھا، بعض اوقات۔ پھر یہ پاکستان ہے، ابھی میں اندر بیٹھے ہوئے آپ بچوں کی بات، تبدیلی آئے رہے، تبدیلی آئے، کبھی کچھ بچے ایسے آواز، میں کہ رب دا واسطہ تبدیلی دا نام نہ لو، پاکستان کو راس نہیں تبدیلی، میں اندر بیٹھے سوچ رہا تھا پاکستان بنا کے یہ قوم تبدیلی کے لائق کی ہے نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو خیر، تو یہ اس طرح بیٹا چلے گا، باقی سوالات بڑے آسان ہیں، ان کا کوئی فارمیٹ ہے نہیں، تو وہ جس طرح وہ سب کا پورا جن کی خاص شکلیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب کوئی سوال پوچھنا چاہو تو مجھ سے پوچھیں، میری بات ختم ہو گئی، کچھ سوال؟ اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ کچھ بھی پھینک کے مارو، یہ مائک پھینک کے مارو، یہ کیمرہ پھینک کے مارو، میں نے الٹا بول دیا لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، بس سبسکرائب کرو، مجھے نہیں پتا۔